ساتھ چلنے کا، آخری دم تک ہمارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے. یہ ان کی مہربانی اور یہ ان کا پیار ہمارے ساتھ ہمیں ہمیشہ یاد رکھے. میں ہمایوں خان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اپنی پارٹی کے ورکروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جن نے سب نے مل کے یہ ہمارا کامیاب جلسہ کیا. میرے دوستو، پختونوں کو خود بہت کچھ یاد ہے. قسطیں دی. میرے سے پہلے کبھی کسی نے پختونوں کو شناخت دینے کی ہمت ہی نہیں کی. نہ مجھ سے، نہ دوسروں سے، نہ آپ سے، نہ کسی نے آج تک پختونوں کو شناخت دینے کی سوچ بھی کی. میرے دوستو، ہر کام میں نے آپ کے لیے کیا. ہمارے پچھلے 5 سال میں ہر سوچ میری آپ کی تھی. آپ کے لیے ہم نے NFC ایوارڈ کیا، آپ کے لیے ہم نے سی پیک کیا. یہ سی پیک جو ہے آپ سے چوری ہوا ہے، اس چوری کو ہم انشاءاللہ واپس لیں گے. ان سے واپس لے کے پختونوں کو واپس لے کے دیں گے. آپ کے میں سن رہا ہوں ہر جگہ سے، مجھے ہر جگہ سے، کراچی سے، اسلام آباد سے، پنجاب سے، پختونخوا سے، KPK سے، بلوچستان سے مجھے یہ صدا آ رہی ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ بلاک کیے جا رہے ہیں. میں اس پہ سخت مذمت کرتا ہوں اور حکومت وقت کو اس بات کا میں ٹھہراتا ہوں مجرم. وہ مجرم ہے، آپ کے، میرے اور پختون قوم کے مجرم ہیں کہ آپ کے وہ شناختی کارڈ جو ہیں انہیں بلاک کیے ہوئے ہیں. بی بی صاحبہ کا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ خواب تھا کہ وہ فاٹا کو وہ مرج کریں KPK میں فاٹا کو مرج کریں. انشاءاللہ ہم ان سے یہ حق لے کے رہیں گے اور فاٹا کو KPK کے اندر ملائیں گے اور سب بھائی ساتھ مل کے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں جب بھی حکومت بنائی جاتی ہے، اور خاص کر کے اگر ہم حکومت میں خود انچارج نہ ہوں، اگر چیف منسٹر میرا نہ ہو، تو ظاہراً بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. اس دفعہ انشاءاللہ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اگر لیں گے تو حکومت لیں گے، ورنہ نہیں کریں گے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو پھر وہ غریب کی حکومت ہوگی، وہ عوام کی حکومت ہوگی، وہ ہاریوں کی حکومت ہوگی، وہ لیبر کی حکومت ہوگی، وہ آپ کے ورکروں کی حکومت ہوگی. اور اس حکومت میں صرف نوکری اور نوکری ہوگی آپ کے لیے. ہم نے مردان میں یونیورسٹی بنائی، چاہے کوئی بھی اس کو کچھ کہہ دے، وہ پیسے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے دیے. اب آ جائیں کہ آج کل کی سیاست کیا ہو رہی ہے. ایک کپتان نکلا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ پختون ہے، اس لیے کہ صرف وہ اپنے نام کے پیچھے خان لکھتا ہے. نہ پشتو جانتا ہے، نہ اس کا یہاں کوئی ایڈریس ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خان ہوں، اس لیے میں پٹھان ہوں. پٹھان بننے کے لیے پہلے تو پختون زبان چاہیے، پھر اس کا شجرا چاہیے. اس کا شجرا مجھے بتاؤ، آپ کو کسی کا پتہ ہے کہ اس کا شجرا کسی پختونوں کے ساتھ ملتا ہے؟ ہاں، ٹائیگر نیازی کے ساتھ اس کا ضرور شجرا ملتا ہے. تو یہ جو لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، اور یہ میری عمر سے بھی 4 سال بڑا ہے، اور کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں سٹوڈنٹس کا، میں لیڈر ہوں غریب بچوں کا. یہ بچوں کا کیسے لیڈر ہو سکتا ہے؟ جوانوں کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، بلاول لیڈر ہو سکتا ہے بچوں کا، بلاول لیڈر ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو میری عمر کا ہے، مجھ سے بھی بڑا ہے.
اور دوستو پھر کیا کہیے میاں شہباز اور میاں نواز شریف کے بارے میں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز، گو نواز. مشکل تو یہ ہے کہ میاں صاحب نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے. جس کتاب کا ایک فاضل جج نے ذکر کیا ہے وہ کتاب اگر یہ پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ فاضل جج کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. اور یہ چیف جسٹس جو کہ چیف جسٹس بنیں گے سینئر موسٹ، ان کی ججمنٹ ہے. اور پانچوں ججوں نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ انوسنٹ ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ بے قصور ہے، اور یہ بھی مٹھائی کھا رہا ہے اور کپتان بھی مٹھائی کھا رہا ہے. یہ کیسا فیصلہ ہے اور کیسی قبولیت ہے کہ آپ بھی مٹھائی کھاؤ اور کپتان بھی مٹھائی کھائے. تو دونوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے. صرف میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ججوں نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو. اور یہ وقت کی بات ہے، بہت جلد اس کو جانا پڑے گا اور انشاءاللہ ملک میں دوبارہ الیکشن ہوں گے. اور یہ تو میں نے ابھی ابتدائش کیا ہے کے پی کے میں آ کے، ابھی دیکھیے کہ میری انتہا پہ کیا کہتے ہیں. میں نے انشاءاللہ کے پی کے ہر علاقے میں جانا ہے، میں نے فاٹا میں جانا ہے، میں نے سب گھروں میں جانا ہے، ہر جگہ اپنے ورکروں سے ملنا ہے، سب کو بتانا ہے کہ ان لوٹیروں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے، کہاں میں نے پاکستان چھوڑا تھا، کہاں پایا تھا اور اب یہ کہاں پہنچ گیا ہے. ان کو سوائے اپنی تجوریاں بھرنے کے اور کچھ نہیں آتا. جب جاتا ہے سندھ تو کہتا ہے کہ میں جیب بھر کے آیا ہوں. پہلی بات تو مجھے بتائے کیا اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہے جو یہ جیب بھر کے آیا ہے؟ اگر سرکاری پیسے دے رہا ہے تو کہتا ہے کہ 1 بلین دوں گا. ایک ملتان کی سب روڈ ہے جو ان نے لاہور میں بنائی ہے وہ 3 دفعہ ٹوٹ چکی ہے اور ایک دفعہ 17 بلین روپیز میں بنی ہے اور 3 دفعہ ٹوٹ چکی ہے. ہر دفعہ نیا ٹھیکہ ہے، ہر دفعہ نئی کمیشن ہے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، پختون بڑی غیور قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے. یہاں ہم نے بی بی صاحبہ نے، شہید محترمہ بی بی نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ میں اتاروں گی سوات سے پرچم، میں لگاؤں گی پاکستان کا پرچم وہاں. اب افسوس کہ وہ شہید ہو گئیں، ہم میں نہیں رہیں. ہزاروں ہمارے ورکر شہید ہو گئے، ہزاروں ہمارے فوجی بھائی شہید ہو گئے، ہزاروں پولیس کے فوجی دوست ہمارے شہید ہو گئے. اور مگر ہم نے سوات میں پاکستان کا پرچم دوبارہ چڑھایا، دوبارہ ہم نے ان کو کھڑا کیا اور ان کو بتایا کہ پاکستان ہے، یہ کوئی افغانستان کا حصہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے اور یہاں پاکستان کا ہی جھنڈا چلے گا، پاکستان کا قانون چلے گا اور آپ پاکستان میں ہو. ہم نے 6 ایجنسیز میں آپریشن بھی کیے اور جتنے بھی اس زمانے میں لوگ آئے ان کو ہم نے سنبھالا، ان کا ہم نے خیال کیا، ان کو ہم نے ہسپتالوں میں خیال کیا. اور سب سے بڑی بات، ہم نے بی بی کارڈ دیا غریبوں کے لیے، بی بی کارڈ دیا اور میری اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کارڈ دیا، جس سے غریبوں کو، ہر غریب عورت کو وہ کارڈ ملا اور الحمدللہ اس سے اس کو روز معاش ملا. ان نے آتے ہی وہ کارڈ بھی بند کر دیا ہے. نہ ان کے پاس کوئی شرم ہے، نہ ان کو کوئی درد ہے عوام کا. ان کو سمجھ مجھے نہیں آتا کہ یہ کس قسم کے حکمران ہیں کہ یہ لوگوں سے چھیننا جانتے ہیں، لوگوں کو دینا نہیں جانتے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے، کبھی چھینا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی حکومت بنے گی اور آپ کی حکومت میں ہم دوبارہ سب کو دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی منشور ہے کہ غریبوں کو دینا، غریبوں کو نوکریاں دینا، ان کا خیال کرنا. اور اس دفعہ بی بی کارڈ جو ہے وہ ڈبل بنے گا، اس دفعہ بی بی کارڈ آپ کا ڈبل بنے گا. ہم نے پہلے بھی سب آتے ہی ہم نے
سب کی تنخواہیں بڑھائی تھی، فوجیوں سے لے کے ججوں سے لے کے عام غریب تک، پی آئی اے میں ہر جگہ ہم نے نوکریوں سب کی تنخواہیں بڑھائی تھی، ٹیچروں کی تنخواہیں بڑھائی تھی۔ اب بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ آ کے اس دفعہ ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ تنخواہیں اس طرح چلتی رہیں کہ جیسے انفلیشن ہو اتنی تنخواہ آپ کی بڑھ جائے، آٹومیٹکلی بڑھ جائے، کسی کو کہنا نہ پڑے، کسی کو بولنا پڑے۔ سو میرے دوستو، یہ ملاقاتیں ہماری چلتی رہیں گی۔ ابھی تو میرا یہ آپ کے ساتھ پہلا انٹریکشن ہے، میں دوبارہ آؤں گا، آپ کے ساتھ ملتا رہوں گا۔ آپ لوگ آئے یہاں، بخیر راغلے، آپ نے بڑی مہربانی کی، بڑا احسان کیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ حافظ۔ جیے بھٹو۔